السلام علیکم دوستو، میری آج ویڈیو کا عنوان ہے ایمان اتحاد تنظیم۔ یہ اس شخص کا کال ہے جس نے پاکستان کی بنیاد رکھی، قائد اعظم محمد علی جناح، اور اس ملک کی بنیاد ان 3 الفاظوں پر رکھی: ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ حالانکہ گزشتہ دور میں جس وقت پاکستان وجود میں آیا اس وقت ہمارے پاس ملک نہیں تھا، مگر ایک قوم تھی۔ اتنے سال گزرنے کے بعد اب ہمارے پاس ملک تو ہے مگر قوم نہیں ہے۔ پاکستان کے نظام کو دیکھتے ہوئے گویا کہ اتنے سال گزر گئے ہیں، ایک قوم نہ بن سکی۔ اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ اس قوم کے اندر جو ہے نہ ایمان ہے، نہ اتحاد ہے، نہ تنظیم ہے۔ جو قائد اعظم نے اس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھی گئی، اور گویا کہ اس ملک میں اسلامی نظام ہو جس پر چل کر ہم پوری امت، پوری قوم دنیا میں سر فہرست آ سکتی ہیں، جو کہ اس وقت ہم بہت ہی پیچھے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک پالیسی، ایک کال پر عمل نہیں کیا۔ اگر ایک ملک کی پالیسی ہوتی اور ایک پوائنٹس ہوتے جو قائد اعظم نے فرمایا کہ اس قوم کے اندر ایمان بھی ہو، اتحاد بھی ہو اور تنظیم بھی ہو، تو وہ قوم آگے چل کر بہت ترقی کرتی۔ ہم دیکھتے ہیں موجودہ نظام کے اندر کہ ہر ادارے کے اندر ایک یکساں پالیسی ہو، اور اس کے علاوہ کسی ادارے کی دوسرے ادارے مداخلت نہ ہو، اور ہر ادارہ خود مختار ہو۔ تبھی جا کر جب ہر ادارہ خود مختار ہوگا تو وہ اپنے قانون کے تحت عمل کرے گا، تو تبھی جا کر وہ ادارے مضبوط ہوں گے اور ملک آگے بڑھ سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ہر ادارے کے اندر جو ہے رشوت اتنی عام ہو چکی ہے کہ اس کی روک تھام، ان کو روکنا اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ اب وہ لوگوں کے اندر ہر کام کو مختصر اور شارٹ کٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں، گویا کہ بہت غلط ہے۔ اگر کسی قوم کی تباہی ہے تو اس قوم میں جو رشوت عام ہو جائے تو ادارے کرپٹ ہو جاتے ہیں اور کام جو ہے غلط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک دن بدن پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اس ملک کے اندر جو ہے ہمیں 2 کام، ایک اہم کام کیا ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے ایک رشوت کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر ادارے مضبوط ہونے چاہیے اور وہ قانون کے پاسدار ہوں اور قانون کے مطابق عمل کریں۔ تو انشاءاللہ جب ادارے مضبوط ہوں گے تو یہ ملک بہت ترقی کرے گا۔ اور دوسرا یہ، اس ملک کے اندر جو سب سے بڑا نظام ہے سودی نظام، اس نظام کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ سود جو ہے ہمارے اسلام میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور جس ملک میں یہ نظام آ جائے، سودی نظام آ جائے، تو وہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا اور دن بدن وہ ملک پیچھے ہوتا جائے گا۔ اس وجہ سے ملک آگے بڑھنے کے بجائے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو ہمارے ملک کے اندر اس سودی نظام کو ختم کیا جائے، اور دوسری چیز یہ کہ ہم ایک قوم بن کر اپنے ملک کو اس IMF کے قرضے سے جان چھڑائیں، تاکہ اس سودی نظام سے بھی جان چھڑائیں، اور جب ہم اپنے ملک کا قرضہ ختم کروا لیں گے اور اس کے بعد ہم خوشحال ہو جائیں گے۔ اس کی تازہ مثال ترکی کی ہے، انہوں نے IMF کے قرضے سے اپنی جان بھی چھڑائی اور ڈالر کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو 2 چیزیں رکھنی ہے کہ اس ملک کے اندر ایک سودی نظام ختم کیا جائے اور اداروں کے اندر رشوت ختم کی جائے، اور اس کے علاوہ اس قوم کے اندر ایمان، اتحاد اور تنظیم ہو۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ ملک دن دگنی رات دگنی ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ ہمیں قائد اعظم کے کال، جو قائد اعظم کا پاکستان ہے، وہ ہمیں چاہیے جو اتنے سالوں سے آج تک نہیں بن سکا۔ ادارے مضبوط نہیں ہیں، اس کے علاوہ یہ کہ ایک قوم نہ بن سکے، تو ہمیں چاہیے کہ اس ملک کے اندر ایک قوم بن جائیں، اور ہمارے پاس ملک ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، تبھی ہم جا کے آگے بڑھ کر ترقی کر سکتے ہیں ایک قوم بن کر۔ اور دوسرا، اس ملک سے رشوت کا خاتمہ ہو، اور تیسری چیز، اس ملک سے سودی نظام کو ختم کیا جائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔